ہم موجود ہیں آج سندس فاؤنڈیشن میں اور بات کریں گے شہزاد کیسر صاحب سے اور جانیں گے کہ وہ سندس فاؤنڈیشن میں کس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں اور ان کے 14 اگست کے لحاظ سے ان کے کیا پلانس ہیں اور عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ جی الحمد للہ میں. شہزاد صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا سندس فاؤنڈیشن میں آپ کس ڈیزگنیشن پہ ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں, کیا فرائض آپ کے ذمہ ہیں؟ میں سندس فاؤنڈیشن میں ہیڈ آف ایکسٹرنل افیئرس، یعنی جتنے بھی ہمارے بیرونی تعلقات ہیں سندس فاؤنڈیشن کے لیے گورنمنٹ یا نان گورنمنٹ یا کارپوریٹ سیکٹر میں اس کو ڈیل کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ سندس فاؤنڈیشن ہمیشہ فلاحی کاموں میں تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, آپ کا کاز ہی ہے. اس دفعہ 14 اگست کے حوالے سے آپ کیا تیاریاں چل رہی ہیں اور کیا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ماشاء اللہ جی اس دفعہ 14 اگست میں کیونکہ ہمارے 12-13 سینٹرز ہیں جو سندس فاؤنڈیشن کے آلریڈی مختلف اضلاع میں کام کر رہے ہیں, وہ ہر ضلع کے اندر جتنے بھی سینٹرز ہیں وہ مختلف ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. میں اسپیسیفک لاہور سے بتاتا ہوں کہ ہم لاہور میں کیا کر رہے ہیں. ہمارا ایک ونگ ہے سندس فاؤنڈیشن یوتھ کلب. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہر یونیورسٹی کالجز میں ہم یہ بچوں کو وہاں پہ اس کلب کا حصہ بناتے ہیں اور اس یوتھ کلب سے ان کی اویئرنیس, ان کی ٹریننگ, ان کی بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. اور کیونکہ سندس کو نوجوانوں کی اشد ضرورت ہے, کیونکہ سندس جو ہمارا تھیلاسیمیا سینٹر ہے یہ چلتا ہے خون کی بیسس پہ اور ہمیں خون کی اشد ضرورت رہتی ہے. تو یہ جو بچے ہمارے لیے ہوتے ہیں ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور پھر کبھی آف اینڈ آن کیمپنگ بھی کرتے ہیں. کیمپنگ کے علاوہ ہم ان سے کال پہ بھی جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو فون لے لیتے ہیں. اس دفعہ ہم نے پلان کیا ہے کہ 14 اگست کے حوالے سے ہم لوگ ان بچوں کو لے کے جائیں, دکھائیں کہ پاکستان کیسے بنا اور ہمارے ادارے کیسے کام کر رہے ہیں, ایک ایجوکیشنل ٹور. تو اس دفعہ ہم نے مختلف یونیورسٹیز, مختلف کالجز, ان کے جو بچے ہیں وہ تقریباً 100 کے قریب بچہ ہم لوگ کل صبح ہم لے کے جا رہے ہیں اور جس کا آغاز ہم علامہ مزار سے دعا سے کریں گے. وہاں پہ فاتحہ خوانی کریں گے اور ایک بچہ وہاں پہ علامہ اقبال کا کلام بھی پیش کرے گا. اس کے بعد فوراً ہم مینار پاکستان کے سائے تلے پہنچ جائیں گے اور وہاں پر ہم نے پلان کیا ہے کہ نیشنل اینتھم سٹارٹ کر کے ہم ان بچوں کو ایک ایکٹیویٹی ہے جیسے کیک کٹنگ 14 اگست کی ہوتی ہے اس میں پارٹیسپیٹ کروائیں گے اور اس کے بعد اس بچوں کو ہم بتائیں گے کہ اس مینار پاکستان میں ہم آپ کو کیوں لے کے آئے ہیں. پھر ایک اوتھ ٹیکنگ کریں گے ان تمام بچوں کی سندس فاؤنڈیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ بچے ہمارے ساتھ عہد کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے. پھر وہاں پہ پودے لگائے جائیں گے اور وہ پودے جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی یادگار جو جگہ ہے وہاں پر سندس فاؤنڈیشن میں پودے لگائے. وہاں سے نکلیں گے تو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی وہاں پر ہم وزٹ کریں گے, ان کو بتائیں گے کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے اور وہ پھر وائس چانسلر کے ساتھ گروپ فوٹو, ان کے ساتھ تعارف اور وہ جو اپنی چیزیں اچیومنٹس ہیں وہ بتائیں گے. وہاں پہ علامہ اقبال کا ایک کمرہ بھی ہے, ہم ان کو وہ بھی دکھائیں گے. اس کے بعد وہاں سے نکلیں گے تو نوے اشارہ فاطمہ جناح آ جائیں گے. جو ہمارے گورنمنٹ کے وزراء ہیں وہ ان کو وہاں پہ استقبال کریں گے, بچے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. وہاں سے نکلیں گے تو چیمبر آف کامرس آ جائیں گے, بچوں کو یہ بتائیں گے کہ چیمبر آف کامرس اس پاکستان میں کیا ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے, کیا کام ہے اور کیا رول ادا کر رہے ہیں. وہاں سے نکلیں گے تو ان بچوں کو ہم اپنے سندس فاؤنڈیشن میں لے کے آئیں گے. بچے یہاں پہ آ کے مریضوں سے ملیں گے, ان کو ویلکم کریں گے یہاں پہ اور اس کے بعد یہاں سے لے کے ہم ان کو اخوت یونیورسٹی لے جائیں گے. وہاں پہ ان کی ایک لائبریری ہے, ان کی بہت ساری ایسی کمال چیزیں ہیں کہ جو ان بچوں کو دکھائیں گے اور اس کا اختتام ہم وہاں پہ. یہ تو آپ کا پلان. اور اس کے علاوہ سندس فاؤنڈیشن کی جو کیک کٹنگ تقریب ہے وہ مطلب 14 اگست پہ کریں گے یا کل ہی کر لیں گے؟ کل ہی کریں گے. وہ اس لیے کہ 14 اگست کے حوالے سے ہم لوگ کیونکہ بہت سارے اور بڑے ایونٹس کرنے ہوتے ہیں تو ہم وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وقت سے پہلے ہم تیاری کے ساتھ وہ ساری ایونٹ کر رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ اگر اب بات کی جائے کہ 14 اگست کو جس طرح ہم لوگ منا رہے ہیں, جیسے پہلے بڑے جھنڈیاں لگانا اس ٹائپ کی بڑی چیزیں کرتے تھے, لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ کچھ عرصہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہے نا وہ ون ویلنگ اور اس کے علاوہ باجے جانا کوئی ایسی زیور کرتے ہیں جو کہ 14 اگست میں نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے ایجوکیٹ کرنے کے لیے کس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, والدین کو کیا کرنا چاہیے, ذرا کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں. جی ضرور, کیوں نہیں. میں تو ہمیشہ یوتھ سے جو ایکسپیکٹ کرتا ہوں
وہ سم تھنگ ڈفرینٹ ہے. آج کی جو نسل نوجوان ہے اس میں دو چیزوں کی کمی ہے. ایک تربیت کی کمی ہے, ایک بچے کو اپنے کو پتہ ہی نہیں فیوچر میں کرنا کیا ہے. اب ہسٹری ایک ایسی چیز ہے, اگر یہ بچے اپنی ہسٹری کو صحیح طرح دیکھ لیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو اتنے لاکھ لوگوں نے جو قربانیاں دی تھی وہ اس کو کس شکل میں منا رہے ہیں. ہمیں تو عزم کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے. میں اس وقت خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان آرمی کو, پاکستان کے نوجوانوں کو, آئی ٹی سیکشن کے نوجوانوں کو, جس نے ابھی ریسنٹلی انڈیا کی وار, جو دنیا میں اس وقت جو وار ہوئی ہے اور اس میں نمبر 1 کی حیثیت لے گئے. اور یہ کس کا کام ہے؟ یہ نوجوانوں کا کام تھا. اور جن نوجوانوں نے اس میں آئی ٹی کے سیکٹر میں ان کی چیزوں کو جیم کیا, وہ چیزیں کی ہے, یہ دنیا کی ہسٹری لکھی جائے گی. اور آج کی جو نسل ہے, میں ان کو صرف یہی پیغام, بچوں اپنی راہیں متعین کریں آپ. اور یہ جو سڑکوں پہ نکل کے باجے بجانا, اور یہ اس کا مطلب کہ آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نظر ہی نہیں آتا. یہ سیلیبریشن نہیں ہوتی. سیلیبریشن یہ ہے کہ ہم عزم کریں کہ اب اس ملک کو آگے کی طرف کیسے لے کے جانا ہے. ہم سمجھتے تھے کہ انڈیا ہم سے بہت آگے ہے آئی ٹی سیکٹر میں, انڈیا آرمی کے لحاظ سے بہت آگے ہے, ایئر فورس کے لحاظ سے بہت آگے ہے, لیکن ایک دن کی وار میں ان کو زیرو کر دیا, بالکل زیرو کر دیا. آج امریکہ, آج یورپ جیسے ملک جو کبھی پاکستان کو اتنی لفٹ نہیں کراتے تھے, آج پاکستان کو چوم چاٹ کر وہ استقبال کرتے ہیں ان کا. اور ریسنٹلی ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف کا استقبال پریزیڈنٹ نے کیا ہے, تاریخی حیثیت رکھتا ہے. اور اس وقت انڈیا کی جو پوزیشن ہے وہ بالکل زیرو بلکہ مائنس میں چلی گئی. ہماری جو نسل ہے نا, میں یہ کہوں گا کہ ایجوکیشن پہ توجہ دے, اور اس سیکٹر میں جو دنیا کا میجر پورشن ہے کہ جس میں سے ہم اپنی آمدن کما سکتے ہیں, ہم بہت کم ہیں اس میں. انڈیا بہت آگے ہے, لیکن یہی اس وقت اگر ہم اس چیز کو اپنے نوجوان نسل کو آئی ٹی میں لے جائیں تو یقین کیجئے اتنا ریونیو اکٹھا کر سکتے ہیں کہ دنیا پیچھے رہ جائے, اور یہ نوجوان نسل ہی کر سکتی ہے. اور میرا پیغام ہے لڑکے لڑکیوں سے کہ وہ آگے بڑھیں, یونیورسٹیز میں اپنا مقام بنائیں, پوزیشنز لیں, اور پاکستان کی باغ دوڑ میں حصہ لیں, اور CSS کریں, اور مختلف جائیں بزنس میں, چیمبر آف کامرس میں, اور اپنا رول ادا کریں. پاکستان کا نام اتنا روشن کریں کہ پاکستان دنیا کا چمکتا ہوا ستارہ بن جائے. جی, یہ آپ نے نظیم بات سنی, بڑی پازیٹیو اور بہت اچھی بات کی کہ نوجوان اگر چاہے تو اس قوم کی تقدیر کو بدل سکتا ہے. اور بے شک اس میں کوئی چیز نہیں ہے کہ اگر نوجوان واقعی ایجوکیٹ ہو جائے, پراپرلی ہم اپنے بچے کو ایجوکیٹ کر لیں, ان کو صحیح ڈائریکشن پہ لے جائیں, تو اس قوم کی تقدیر ہم بہت جلد بدل سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم اس پہ گامزن بھی ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.